رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین بلا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 اور 12 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ کہ یہودیوں نے مختلف قسم کی سازشیں کی، مسلمانوں کے بارے میں مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے، ان کو اسلام سے روکنا چاہا، قرآن کے خلاف بھی سازشیں کی، ان کو مال و دولت کا لالچ بھی دیا، لیکن جب کوئی ترکیب بھی کارگر ثابت نہ ہوئی پھر انہوں نے پینترا بدلا ایک اور چال اپنائی اور کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ کہا کہ جنت میں اس وقت تک کوئی داخل ہی نہیں ہوگا جب تک اس کے پاس یہودیت یا عیسائیت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا۔ جب یہ طریقہ کار اپنایا تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا تلک امانیہم، اے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے یہ تو ان کی چالیں ہیں، جیسے پہلے انہوں نے مختلف قسم کی سازشیں کی ہیں مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، اب بھی یہ سازش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یا یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا ہو کہ یہودیوں کا آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ہم چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ہم جنت میں ہی جائیں گے، جہنم کی آگ ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ پھر کہا گیا کہ جو کرتوت تم کر رہے ہو پھر ان کا کیا ہوگا؟ کہا کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اگر ہم گئے بھی صحیح تو گنتی کے چند دن ہم جہنم کے اندر جائیں گے۔ پوچھا گیا وہ کون سے دن ہیں؟ کہا وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے اور ہمیں کہا تھا کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو ہم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، وہ 40 دن جو ہم نے بچھڑے کی پوجا کر کے شرک کیا تھا نا تو وہی 40 دن کی سزا ہمیں ملے گی۔ ہم زیادہ سے زیادہ جہنم میں گئے تو صرف 40 دن رہیں گے، اس کے بعد پھر ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ آخرت ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ آخرت یہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، ہمارے حصے کی سزا ہمارا نبی بھگت چکا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو معاذ اللہ سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تو ان کو جو سزا دی گئی وہ ہمارے حصے کی سزا ہے، لیکن ہمارا اس بارے میں یہ عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ میں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی چڑھایا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت اپنے نبی کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ ہے، لیکن اسلام ستھرا اور نکھرا عقیدہ دیتا ہے، عقیدہ آخرت۔ اسلام کہتا ہے جو تم کر رہے ہو ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لکھی جا رہی ہے، ہر بڑی سے بڑی چیز بھی لکھی جا رہی ہے۔ یہ اسلام کا عقیدہ آخرت ہے۔ تو یہودی نے جب یہ قول کیا نا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جنت میں صرف وہی جائے گا جو یا یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، فوراً جبریل یہ آیات لے کر آ گئے تلک امانیہم، اے پیارے محبوب ان بولے والے غلاموں سے فرما دیجئے کہ ان بدبختوں کے پھندے میں مت آئیں، یہ تو سازشیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں امانیہم کا لفظ استعمال ہوا ہے،
عربی کے اندر امید کے لیے دو قسم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک رجا اور ایک امانی۔ رجا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو بندے کی پہنچ کے اندر ہو، بندہ کہے کہ امید ہے میں یہ میدان سر کر لوں گا۔ ایک بندہ اگر سکول پڑھتا ہے تو وہ تیاری کرتا رہتا ہے کہ امید ہے میں میٹرک کے امتحان میں پاس ہو جاؤں گا، اس کو رجا کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے امانی، ایک بندہ بڑھاپے میں پہنچ جائے اور کہے کہ امید ہے مجھے پھر جوانی آ جائے گی، تو ایسی چیز جو بالکل ناممکن ہو اس کو امانی کہا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، اے پیارے محبوب یہ ان کی خواہشات ہیں جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ کون کامیاب ہوگا؟ ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر یہ بدبخت اپنے قول میں سچے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی دلیل لے کر آؤ۔ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کامیاب تو وہ ہے جس نے تیری بارگاہ میں آ کے سر جھکا دیا ہے، محمد کا غلام بن چکا ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس کے قریب کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا، نعرے لگاتا ہوا جنت کے اندر وہ داخل ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا ان سے کہہ دیجئے اگر اپنے قول میں سچے ہیں تو ہاتوا برہانکم، دلیل لے کر آئیں۔ جب یہودیوں نے قرآن کے خلاف سازش کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو نا تو پھر ایسا کرو کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ پہلے کہا گیا کہ 10 صورتیں لے کر آؤ، 10 صورتیں بھی نہ لا سکے، پھر تھوڑی ڈھیل دی، کہا کہ چلو ایک صورت بنا کر لے آؤ، جب ایک صورت بھی نہ لا سکے نا پھر کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اب ایسا کرو ایک آیت بنا کر لے آؤ، لیکن وہ بھی نہ لا سکے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن تھا تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں جسم میں جان نہیں۔ قرآن کے سامنے تو اس طرح وہ زانو تلمذ کیا اپنے گھٹنے ٹیک چکے تھے، تو یہاں بھی رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دیجیے اگر تم اپنے قول میں سچے ہیں تو دلیل لے کر آؤ، لیکن فرمایا نہیں یہ کبھی نہیں لا سکتے۔ بلا من اسلم، کیوں نہیں، جس نے سر جھکایا وجہہ للہ، اللہ کی رضا کے لیے، وہو محسن، تو وہ محسن ہے۔ محسن سے مراد یہاں حدیث جبریل آپ کے سامنے عرض کروں، حضور کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین انسانی شکل میں حاضر ہوئے، حضور کے سامنے آ گئے، فاسند رکبتہ الی رکبتہ، اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے۔ پہلا سوال کیا یا رسول اللہ بتائیے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج کی اگر استطاعت ہو تو حج کرنا، سارے ارکان اسلام اس کو بتلائے۔ پھر سوال کیا مل ایمان، یا رسول اللہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، رسولوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر، یہ سارے عقائد بتائے۔ تیسرا سوال اس نے کیا مل احسان، بتائیے احسان کیا ہے، تصوف کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ منصب نصیب نہ ہو تو پھر؟ فرمایا اگر یہ درجہ نصیب نہ ہو نا تو پھر کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا ہے علی جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کا جلوہ بھی دیکھا ہے، کبھی رب کا دیدار بھی کیا ہے؟ تو مولا علی فرمانے لگے علی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک جلوہ خدا دیکھ نہیں لیتا۔ تو فرمایا یہ احسان ہے، وہ محسن، تو جو محسن بن جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کل قیامت کا دن ہوگا نا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا کہ میں نے زندگی کے ایام ایسے ہی گزار دیے۔ فرمایا اس نے اپنی زندگی کے ہر سانس کو اس طرح قیمتی سمجھا ہوگا اور اس کا مل لگایا ہوگا، کل قیامت کے دن جب جائے گا اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور جو زندگی اس نے گزاری اس پر کوئی غم نہیں ہوگا بلکہ فخر سے سر بلند کر کے میدان محشر میں جائے گا کہ میں نے زندگی احکام خدا اور سنت مصطفیٰ کے مطابق گزاری ہے، آج کامیابی میرا مقدر ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان آیات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔